جنگ ہو سکتی ہے، انقلاب ہو سکتا ہے، رولے پڑ سکتے ہیں، دھماکے ہو سکتے ہیں، بارڈر پہ رولے ہو سکتے ہیں، تو ان جماعتوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں ٹھیک ہے اور یہ انتشار بند کریں. اگر ہوں چاہ نہ ٹھیک ہوئی تو نہیں بچنا ایک ادی شہادت ہور صحیح. پاپولر ہونا تو مقصد نہیں ہے. ملک کے لیے کیا کیا؟ میں آپ اتنے سارے درخت لگائے، چھانگا منگا جنگل لگا دیا. تعلیمی نظام میں کیا کیا؟ ساری زمینیں ہی برابر کر دو. یہ تو نہیں ہے کہ گھوڑی پال مربع ملے ہوئے ہیں ان کو. یہ تو نہیں ہے کہ دادا کی تھی جناب 35 مربع، اس نے جناب وہ مسلمان مروائے تھے، کوئی بندے مروائے تھے، اس کو ملے تھے انگریز دور میں مربع، اور مربع ابھی تک چلے آ رہے ہیں. کسی کو جرأت ہوئی توڑنے کی؟ اتنے برے وقت میں آپ پہ پرچہ کروا دیا. کیسے؟ نہیں، اس نے کروایا نہیں، ہاں لیکن جب پرچہ ہو گیا تو بعد میں جناب میں نے کھرا جب نکالا کہ برانڈ گرفتاری نکلے اور میرے خلاف پولیسیں اور معاملات، وہ سارا کھرا ادھر ہی گیا. معاملات خراب ہو سکتے ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، انقلاب ہو سکتا ہے، رولے پڑ سکتے ہیں، دھماکے ہو سکتے ہیں، بارڈر پہ رولے ہو سکتے ہیں، تو ان جماعتوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں ٹھیک ہے اور یہ انتشار بند کریں. ٹھیک ہے. جب تک ملک کے اندر انتشار رہے گا ملک کی ترقی نہیں ہوگی. تو پی ٹی آئی کا اگر ہوں چاہ نہ ٹھیک ہوئی تو نہیں بچنا ایک ادی شہادت ہور صحیح. جی پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے، پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. پاپولر تو میں بھی ہوں، گھٹ مشہور ہاں. باہر گلی پوچھو کسی کو، شہزاد حکیم نوں جان دے ہو، سارے جان دے. پاپولر ہونا تو مقصد نہیں ہے. ملک کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ بتائیں نا کیا کیا؟ میں آپ اتنے سارے درخت لگائے، چھانگا منگا جنگل لگا دیا. تعلیمی نظام میں کیا کیا؟ کبھی ایسی سوچ کسی لیڈر کو آئی کہ سارے سکول برابر کر دیو، غریب دا بچہ بھی اس سکولے پڑھسی، امیر دا بچہ بھی اس سکولے پڑھسی، سرکار داخل کر دیو سارے سکول؟ کسی کو یہ خیال آیا؟ آج تک نہیں آیا. کسی کو یہ خیال آیا کہ سارے ہسپتال برابر کر دو؟ سارے ہسپتال سرکار داخل. ٹھیک ہے. کوئی پرائیویٹ والا ڈرامہ نہیں ہے، کوئی جگیر دارانہ نظام نہیں ہے. ساری زمینیں ہی برابر کر دو. یہ تو نہیں ہے کہ گھوڑی پال مربع ملے ہوئے ہیں ان کو. یہ تو نہیں ہے کہ دادا کی تھی جناب 35 مربع، اس نے جناب وہ مسلمان مروائے تھے، کوئی بندے مروائے تھے، اس کو ملے تھے انگریز دور میں مربع، اور مربع ابھی تک چلے آ رہے ہیں. کسی کو جرأت ہوئی توڑنے کی؟ نہیں ہوئی نا. یہاں پر ٹیلنٹ کی کمی ہے. اب آپ سچی باتوں پہ آ گئے ہیں تو سن لیں. ٹیلنٹ کی کمی ہے یہاں پر، تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی. یہاں یہ ہمارا ملک یہ سائنسدان پیدا نہیں کرتا. ہمارا یہ ملک انجینئر پیدا نہیں کرتا. ہمارا یہ ملک سیاستدان پیدا نہیں کرتا. ہمارا یہ ملک حکیم پیدا نہیں کرتا. کرتا ہے. ٹھیک ہے. آگے نہیں بڑھنے دیتے، روک دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. کون رکاوٹ ہے؟ یہ کچھ انتشاری لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر جو نہیں پسند کرتے کہ آپ یہ شو کریں. اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑ لیں، نہیں چاہتے کہ آپ کو اپنی پارٹی بنا لیں، جبکہ جمہوریت ہے، ہر کسی کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ایک وڈیرا، ایک جاگیردار کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ہاری، اس کا جو ہمسایہ، اس کے علاقے کا غریب بچہ آ کر کونسلر کا الیکشن لڑ. ابھی وہاں الیکشن لڑنا چاہتے تھے نا، آپ کو کس نے روکا؟ مجھے روکنے والے بہت سارے لوگ ہیں. کون سا؟ ابھی کا بتا دوں. بتائیں. جمشید دستی. کیسے روکا؟ یہ ڈرگ کورٹ میں کیس نہیں ہوا، ہاں، بس کھرا نکالا، وہاں گیا. جمشید دستی جو خود نااہل ہو گئے، ہاں اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہوں، ہاں میرے پہ بہت کڑا وقت ہے، ہاں. اور انہوں نے اتنے برے وقت میں آپ پہ پرچہ کروا دیا. کیسے؟ نہیں، اس نے کروایا نہیں، ہاں. لیکن جب پرچہ ہو گیا تو بعد میں جناب میں نے کھرا جب نکالا کہ برانڈ گرفتاری نکلے اور میرے خلاف پولیسیں اور معاملات، وہ سارا کھرا ادھر ہی گیا. اچھا، تو جمشید دستی صاحب نہیں چاہتے آپ الیکشن لڑیں؟ اس کے حلقے میں جو لڑ پڑا ہوں، پھر حلقہ ہے 175 میں. آپ نے ان سے بات کی؟ کس سے؟ جمشید دستی سے. کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ ضرورت نہیں ہے نا بات کرنے کی. ٹھیک ہے. ہاں، کرا کے دیکھ لیں. اور پھر اس دیکھ کے لیں علاوہ؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں بھائی. اور 20 کینڈیڈیٹ ہیں میرے سامنے، میرے اگینسٹ. میں اکیلا بندہ، لیکن ابھی اکیلا نہیں ہوں، ابھی میں پارٹی میں چلا گیا ہوں. ابھی آپ کو پھر اس وقت ملک کے حالات درست کرنے کے لیے کون سا جو ہے نا وہ ایک حل اور امید اور آس نظر آتی ہے؟ دیکھیں، باشعور قومیں نا ملک کی تقدیر بدل دیتی ہیں. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو لڑائی جھگڑے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. انہوں نے ملک کی ترقی میں کچھ نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے جسٹ دوسرے کے لیے سپیڈ بریکر بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلا وجہ بے تک کے جلسے نکالنے ہوتے ہیں، بلا وجہ بے تک کے انہوں نے اجتماع کرنے ہوتے ہیں،
اور انہوں نے اسٹیٹ کو پریشان کرنا ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ ہمیشہ پاور میں ہوتی ہے، اسٹیٹ پہ رگڑ دیتی ہے. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے؟ یہی لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، پاپولیرٹی پانے کے لیے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، مارے جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اسٹیٹ کو نہیں کہہ رہے. نہ ہے نا سڑکوں پر، دفعہ 144 لگا ہوا ہے، نہ ہے. ٹھیک ہے. حکومت روک رہی ہے، جلسہ نہیں کرنا تو نہ کریں. ایک طرف ابھی حکومت روک رہی ہے، اسلحہ نہ رکھیں، نہ رکھیں. ابھی اب کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ خاندانی دشمنیاں چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی خاندانی دشمنیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ دبئی چلے جائیں، تو آپ چلے جائیں.